الله الرحمن الرحيم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع ہمہ قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہوں آقا دو جہاں امام اعظم شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرات سامعین، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم کی اہمیت کے متعلق انسانیت کو درس دیا ہے، اور قرآن کے اندر صرف یہی آیت نہیں بلکہ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالی نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ علم کے بغیر انسان جاہل ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، ان کا رتبہ بغیر علم والوں کے کہیں زیادہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی اتاری تو پہلی وحی کے اندر بھی
سب سے پہلے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی ترغیب دی گئی. اس کا آغاز ہی علم سے ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے. یعنی پہلی وحی کا آغاز بھی علم کے ساتھ کیا گیا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی درجات عالم کے بلند ہو جاتے ہیں، اور طالب علم کا آخرت کے اندر بھی بڑا عالی شان مقام ہے. اب علم دو طرح کا ہے. ایک وہ علم جس سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا نفع ہے چاہے آخرت کا نفع ہے. دنیا کے نفع کے اندر اگر علم کو دیکھیں گے، جیسے زراعت کا علم ہے، طب کا علم ہے، کمپیوٹر کا علم ہے، تعمیرات کا علم ہے، یہ سارے علوم جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے علوم حاصل کرنا درست اور جائز ہے. اور وہ علم جو انسانوں کو نفع نہ دے، اس علم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. وہ علم کون سا ہے؟ مثلا علم نجوم، نجومیوں کا علم. ادھر آ کے آ دو سارے. وہ علم جو انسان کو نفع نہیں دیتا، اس سے مراد جادوگری کا علم ہے، نجومی کا علم ہے، یا اس طرح کی موسیقی کا علم ہے جس سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور تیسرا بڑا سب سے اہم علم دین کا علم ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان حقیقی طور پر اپنے رب کی پہچان ہی نہیں کر سکتا. اور یہ وہ علم تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام جو عرب کے سب سے بڑے جاہلیت کے زمانے کے اندر زندگی گزارنے والے، کوئی اس وقت اسکول، یونیورسٹیاں اور کالج نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی دنیا کی ترقی نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا علم ان کو دیا، اللہ کی معرفت ایسی سیکھی، اور جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے گئے، اپنے دلوں میں اتارتے گئے، اور دنیا کے ایسے مہذب معاشرہ بن گیا کہ آج تک اس طرح کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. پاکیزگی میں بھی سب سے آگے، تہذیب میں بھی سب سے آگے، معاشرت کے لحاظ سے بھی سب سے آگے، رشتہ داری کے سلوک میں بھی سب سے آگے، اللہ کے رسول کی تابع داری میں بھی سب سے آگے. صرف ایک ہی علم تھا، دین کا علم، جنہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا، اپنی زندگیاں قربان کر دی. اصحاب صفہ جہاں غریب صحابہ کرام رہا کرتے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک مکان تھا، اور وہ اتنے غریب صحابہ تھے کہ ان کے رشتہ دار محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. اللہ کا علم ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کرتے ہیں، اور دوسرے صحابہ محنت کر کے آتے اور جو کچھ کما کے آتے ان طالب علموں کے سامنے پیش کر دیتے.
اور وہ کہتے کہ ہم آپ کو غذائی طور پہ ہم علم مہیا کرتے ہیں، اپنی محنت مزدوری کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو کچھ تم نے سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ہمیں وہ سکھا دیا کریں۔ پھر وہ صحابہ اکرام جو سارا دن نبی علیہ السلام کے بیٹھ کر احادیث پڑھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، وہ سارا علم مزدوری کرنے والے صحابہ کو رات کے وقت سکھا دیا کرتے تھے۔ اور یوں ان کی زندگی اس قدر معتبر اور تہذیب یافتہ ہوتی چلی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اس بارش کی طرح ہے جو بارش ایسی زمین پر برستی ہے جو کھیتی اگانے والی ہے، وہ بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بعد میں سبزہ اگا دیتی ہے، یا ایسی زمین پر بارش برستی ہے جو پتھریلی ہوتی ہے، اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی، پانی کو اسٹور کر لیتی ہے، جس سے لوگ بارش کے بعد فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے علم کی مثال جو میں ہدایت اللہ سے لے کے آیا ہوں، جو شریعت قرآن اور حدیث کی صورت میں لے کے آیا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے، اس بارش کی طرح ہے کہ جو یا تو زمین جذب کر کے کھیتی اگا کے لوگوں کو فائدہ دے دے، یا وہ زمین جو اپنے اندر پانی کو سٹور کر کے بعد کے اندر جانور انسان اس سے فائدہ اٹھا لے۔ جو اللہ کے رسول کے دین کو سیکھتا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اس زمین کی طرح ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے دین کو نہیں سیکھتا، جو نبی کی شریعت قرآن اور حدیث کو نہیں سیکھتا، اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو چٹیل میدان ہے، بارش جتنی مرضی برستی رہے پانی وہاں نہ رکتا ہے نہ جذب کرتی ہے، پانی آگے چلا جاتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، علوم حدیث سیکھنے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھاتا، محنت نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے، اس فرش کی طرح ہے جو نہ تو زمین پانی کو جذب کر کے کھیتی اگا سکتی ہے اور نہ پانی سٹور کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ کون سی زمین بن کے لوگوں کو اور اپنا بھی اور لوگوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ طالب علم جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علوم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے رستے کے اندر چل رہا ہے، اللہ کے رستے کے اندر چل رہا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ پر کیوں نہ بچھائیں؟ پر کیوں نہ بچھائیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے شکست کھا گئے تھے، اور شکست کھانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ علم کے میدان کے اندر آدم علیہ السلام آگے چلے گئے تھے اور فرشتے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس لیے طالب علم اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس سے بھی علم والے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ عز و جل اوحا الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف وحی کی، انہ من سلک فی طلب العلم، وہ جو طلب علم کے کسی رستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، چاہے مسجد کے اندر ایک حدیث کا درس سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتا، یا مدارس کے اندر پورا کورس حدیث کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتا، جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یہی تو وجوہات تھی، سال ہاں سال تک محدثین علم حدیث کو سیکھنے کے لیے سفر کرتے رہتے تھے، نہ گاڑیاں تھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، بعض اوقات
اکثر محدثین کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، پیدل ہی چل پڑتے تھے۔ اور حتیٰ کہ کئی محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں اس قدر زخمی ہو کر خون بہنا شروع ہو جایا کرتا تھا اور جوتے تک بھی ان کو میسر نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سناتا چلوں۔ مدینے کے اندر ان کو ایک ایسے صحابی کی تلاش ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حدیث سنی ہوگی۔ وہ سارے صحابی جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ فوت ہو گئے۔ کسی نے بتایا کہ شام کے اندر صحابی موجود ہیں، ابھی تک حیات ہیں، اور وہی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مطلوبہ حدیث کو سامنے بیٹھ کر سنا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی سواری کو پکڑا، مدینے سے شام کا سفر کیا۔ یہ کہنا آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، مدینے سے شام کا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا۔ شام کے اندر جب پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ فلاں صحابی کا گھر کون سا ہے، لوگوں نے بتلا دیا۔ مطلوبہ گھر میں پہنچے، دستک دی، پوچھا کہ کون، کہا کہ جابر۔ ملازم نے کہا کہ جابر مدینہ سے آئے۔ یہ صحابی فوراً دوڑے دوڑے باہر چلے کہ مدینہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تشریف لائے گے اتنا سفر کر کے۔ جب ملاقات ہوئی، ملے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسی مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اس اپنے صحابی کی تلاش تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیٹھ کر حدیث سنی ہو جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو مجھے معلوم ہوا اس روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی بھی وہ صحابی حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے کہ جو بچا ہوا۔ میں حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اس صحابی نے حدیث سنائی، حدیث سننے کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھے تو واپس مدینے کے اندر پہنچ آئے۔ یہ ان صحابہ کا طلب علم کا اس قدر شوق تھا، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک فی طلب العلم سہلت لہ طریق الجنہ، جو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا ضروری علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسا علم عطا کر، ایسا علم مجھے عطا نہ کر جو مجھے نفع نہ دے، جو میرے لیے نفع کا سبب نہ بنے، ایسا علم مجھے عطا نہ کر۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع، اے اللہ ایسا دل مجھے عطا نہ کر جس دل کے اندر تیرا ڈر اور خوف نہ ہو۔ پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ ایسی دعا کوئی نہ ہو کہ جو تم کو قبول نہ کرے، جو بھی میں دعا کروں تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ان ساری چیزوں سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا سوال کیا ہے۔ علم ہوگا تو انسان کو مانگنا آئے گا اللہ سے، علم ہوگا تو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بسائے گا، علم ہوگا تو نماز پڑھنا وہ سیکھے گا، علم ہوگا تو جہاد کرنا سیکھے گا، علم ہوگا تو حج کرنا سیکھے گا، علم ہوگا تو روزے رکھنا سیکھے گا۔ اگر علم نہیں ہوگا انسان کا عمل بیکار ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ کے اندر یہودیوں کی بات آخری آیت کے اندر بتلائی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب یہودیوں پر ہوا تھا جن کے پاس علم تو بڑا تھا لیکن عمل نہیں کیا کرتے تھے، عمل کے اندر کورے تھے، علم ان کے پاس بڑا تھا۔ اور اللہ عیسائیوں کا طریقہ بھی تو ہمیں نہ دکھانا، نہ ہمیں عیسائیوں کے طریقے پر چلنا کہ جن کے پاس علم نہیں تھا مگر عمل کے اندر اس قدر آگے چلے گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں اور اس رستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جو صحابہ کا رستہ ہے، جنہوں نے علم سیکھا، علم کے بعد عمل کر کے سکھایا۔
اور دنیا کے اندر ایسے تہذیب یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھ دی کہ ایسا امن والا معاشرہ آج تک کہیں بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر جب بنی اسرائیل نے کہا داؤد علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ طالوت بادشاہ کو، طالوت ایک نوجوان تھا، اس کو ان کا کمانڈر مقرر کر دیا بنی اسرائیل کا۔ اب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا اے بادشاہ آپ نے کمانڈر اس کو بنا دیا ہے کہ جس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ دنیا کی فراوانی ہے، ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ چن لیا ہے تمہارا۔ اور بادشاہ چننے کی دو بڑی وجوہات تھیں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور قوت کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے۔ بادشاہ بنانے کی، کمانڈر بنانے کی ایک ہی وجہ تھی، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ یہ علم میں بھی تم سے آگے ہے، اگرچہ غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن اللہ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے کہ جنگ کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، دشمن کو شکست کیسے دینی ہے، اس کے پاس یہ علم ہے۔ اور اللہ پاک نے والعلم والجسم، جسمانی قوت سے پہلے اللہ نے علم کا لفظ بول کر علم کی اہمیت کے متعلق بتا دیا ہے کہ لوگوں، علم کے بغیر انسان جاہل ہے، اور بہترین علم جو رب کی معرفت تمہیں سکھا دے، جو معاشرے کے اندر تمہیں تہذیب یافتہ شخص بنا دے، جو تمہیں رب سے ملا دے، ایسا علم جو تمہیں جنت میں لے جائے، اس سے معتبر اور بہتر علم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی علم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا، اپنے گھر کی لکڑیاں بیچ ڈالی، حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ اب زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کرنا ہے، خوراک اور کھانے کا انتظام نہیں ہے، گھر کی چھت کو گرا کر اس کی لکڑیاں نکال کر بازار میں فروخت کر کے پیسے روپیہ لے کر علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور ایسے نکلے کہ اس جیسا مقام محدثین کے اندر شاید کسی کا بھی نہ ہو۔ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے اندر صحابہ کے بعد مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا مقام جو ملا ہے وہ امام بخاری اور ان کی کتاب صحیح البخاری کو ملا ہے، جنہوں نے ساری زندگی علم حدیث کو سیکھتے سیکھتے گزار ڈالی۔ یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے دین کا، حدیث کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ میڈیا کی یلغار نے اس قدر مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، اور مسلمان دنیا داری میں اس قدر الجھ گئے ہیں۔ چھوٹے سے بچے سے میں نے پوچھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اس وقت مدرسے پڑھتا تھا، میں نے کہا آپ بھی مدرسے میں آ جاؤ، آگے سے جواب دیا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مدرسے پڑھ کے میں کیا کروں گا؟ اسکول پڑھوں گا، کالج پڑھوں گا اور ملازمت مل جائے گی، نوکری لگ جائے گی۔ مدرسے پڑھ کر میں کون سی ملازمت کروں گا؟ اگر انسان کو کالج اور یونیورسٹیاں روزگار دیتی ہیں، اللہ کی قسم کیسے پی ایچ ڈی اور ماسٹر کتنے کتنے علم یافتہ لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی اللہ اس کی روزی کا ایسا بندوبست کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے دین کے راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے رہتے ہیں۔ اور دنیا دار انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہتا ہے، اللہ معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن جو دین کا طالب علم ہے وہ معافی نہ بھی مانگے، دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طالب علم کے لیے
جو دین کا حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں، پرندے، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حدیث کسی کو سکھا دینا، ایک حدیث کا علم کسی کو دے دینا، اور وہ وہی دے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس نے سیکھا ہوگا۔ آپ آئے ہیں، آپ بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن افسوس ہمارے آج کے دور کے اندر اس جمعے جیسی عبادت کو بھی لوگوں نے ایک فن بنا دیا ہے، صرف کانوں کے مزے کے لیے اور وقت کو پاس کرنے کے لیے ایسے جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں سوائے وقت پاس کرنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس اتنے قیمتی وقت کو شعر و شاعری اور عجیب و غریب واقعات کے اندر الجھا کر ایک حدیث کا علم بھی کسی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ آدھا پونا گھنٹہ اس میں بیٹھ کر ایک دو حدیث سیکھ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک حدیث کا علم کسی کو دیتا ہے، ایک طرف ایک آدمی 100 نفل ادا کرتا ہے، 100 نفل ادا کرتا ہے، اتنا اجر 100 نفل ادا کرنے والے کو نہیں ملتا جتنا ایک حدیث کا علم سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کو کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا میرے پاس تخت لے کے آئے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بڑا جن تھا، بڑا طاقتور جن، وہ کھڑا ہوا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ حضور کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، اب اس کا پتہ نہیں کہ وہ جن تھا یا انسان تھا، اس بارے میں اللہ نے کوئی واضح بات نہیں بتلائی۔ محدثین نے کہا کہ وہ انسان ہی تھا۔ اب جن کی بات سن کر اس نے کہا مجلس تو شام تک لگی رہے گی، ہم شام تک تیرا انتظار کریں؟ اللہ نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک۔ اے حضور، اللہ نے کہا کہ وہ آدمی کھڑا ہوا، علم من العلم، اس کے پاس علم تھا، وہ عالم تھا، یعنی وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور آپ کی پلک چھپنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ۔ یعنی یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جن سے بڑا علم والا اور ایک ہی بات فقیہت والی اللہ نے جو بیان کی تھی وہ یہی ہے کہ اس کے پاس علم تھا اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں یہاں تک کہ آپ این یرتد الیک، کہ آپ آنکھ چمکنے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ یہاں بھی علم والے کو فقیہت دی گئی ہے کہ اس کے پاس علم تھا۔ کون سا علم تھا؟ یہ کوئی علم نہیں ہے کسی کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے بھی بڑا عالم اس دنیا کے اندر ہے؟ آپ جانتے ہیں کسی کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فوراً وحی کی اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے تجھے بھی بڑا علم دیا ہے، لیکن تجھ سے بڑا عالم وہ ایک دنیا کے ایک کونے کے اندر بستا ہے۔ مراد خضر علیہ السلام تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طلب علم کا شوق دیکھیے، فوراً اپنے ساتھی کو تیار کیا، اے اللہ مجھے بتا وہ کہاں پہ ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، میں اس عالم کو ملنا چاہتا ہوں، اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہمارے اپنے رویے کو دیکھیے کہ ہمارے اندر ان علماء کی اور علم کی اور طلب علم کی کس قدر ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ ایک عالم وہ درس حدیث دینے کے لیے آ جائے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کوئی شخص اٹھ کر سلام دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار کو دیکھیں، اللہ مجھے بتا وہ کہاں پہ ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جاؤ، اللہ نے بتا دیا، بڑا لمبا واقعہ۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ کے ہاں بھی۔
مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء اکثریت 90% طالب علم غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں طالب علم، ہم نے تو وقت گزارا ہے، ہم نے بھی ایسے حالات کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس بھی واپس گھروں میں جانے کے لیے کرایہ تک نہیں ہوا کرتا تھا، اور ایسے طلباء ہیں، اکثریت 90 سے بھی زیادہ بلکہ 95% تک طلباء غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں اتنا مقام پانے والے ہیں، اور اس قدر اللہ کے ہاں یہ بشارتیں حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے اندر تو شاید ان کو وہ مقام دنیا والے نہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں ایک طالب علم کا وہ مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی شخص کا بھی نہیں ہوتا۔ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ یہ اندلس شہر کے بہت بڑے محدث ہیں، 20 سال کی ابھی عمر ہے ان کی، خلیفہ واسق باللہ کا دور ہے، یہ اپنے شہر اندلس سے چلتے ہیں، ان کو معلوم ہوا عراق کے اندر بہت بڑے عالم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، یہ اندلس سے چلتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر سفر پیدل طے کر کے بغداد میں پہنچتے ہیں، اور جب بغداد میں پہنچے معلوم ہوا وقت کے خلیفہ واسق باللہ نے امام احمد بن حنبل پر پابندیاں لگا دی، جیل میں بند کر دیا ہے، ان کو بڑا افسوس ہوا، یہ چلتے چلاتے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کی درسگاہ میں چلے گئے، اور ان کے پاس بیٹھ کر درس حدیث سیکھتے رہے، ایک سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، یہاں تک کہ اپنی علم کی پیاس کو بجھاتے رہے۔ دوسرے شاگردوں نے کہا اب ہمیں بھی وقت دیجیے، ہم نے بھی شیخ سے سوال پوچھنا ہے، کہا کہ آپ ہی سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی حکومت نے اس قدر پابندیاں سخت کی ہوئی تھی کہ امام احمد بن حنبل کا نام لینا بھی جرم قرار دیا جاتا تھا، اور جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ کون امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہے اور کون ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ یہ چلے گئے، لوگ چپ کے بتلاتے رہے، حتیٰ کہ امام صاحب کے دروازے میں پہنچ کر دستک دی اور کہا کہ میں آپ کے پاس اندلس سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس بات کے آپ مجھے بھی چند ایک حدیث سکھا دیں جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائی ہوگی۔ کہا کہ یہ موقع محل نہیں ہے، مجھ پر لکھنے پڑھنے اور ہر طرح کے درس و تدریس کی پابندی ہے۔ اب انہوں نے کہا، بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں اس شہر کے اندر پردیسی ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میں ایسا کرتا ہوں اپنے آپ کو فقیر بنا کر، فقیرانہ لباس پہن کر آپ کے دروازے پہ آ کر دستک دیا کروں گا اور آواز لگایا کروں گا، آ جا رحمکم اللہ۔ اس وقت فقیر مانگتے تھے اس طرح کہہ کر کہ اللہ کے نام کا دے دو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، جیسے آج فقیر مانگتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کا طلب حدیث کا شوق دیکھیے، یہ واپس گئے اپنے مکان پہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ فقیروں کا لباس لے کر، لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر، قلم دوات اٹھا کر سیدھے امام صاحب کی گلی کے اندر چلے گئے، آواز دیتے جا رہے، آ جا رحمکم اللہ، آ جا رحمکم اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، اللہ کے نام کا دو۔ اب تیز چلتے گئے، لوگ باہر نکلتے ہیں، فقیر کیسا ہے جو لیتا بھی نہیں ہے، آوازیں بھی لگا رہا ہے، سیدھے گئے امام صاحب کے دروازے، امام صاحب نے دروازہ کھولا اور اس طرح کئی مہینے تک آتے رہے، یہاں تک کہ خلیفہ واسق باللہ کے بعد خلیفہ متوکل علی اللہ اس کی حکومت آ گئی، اس نے امام صاحب پہ پابندیوں کو ہٹا دیا، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں فقیر بن کر امام صاحب کے در پہ جا کر حدیث کا علم حاصل کیا کرتا تھا، اور میں نے 300 حدیث اپنی قلم دوات سے لکھ کر اپنے پاس رکھ کر زبانی یاد کرنی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحبوں، آج ہم دنیا میں اس قدر الجھ گئے ہیں، اللہ کی قسم ایک بچے سے پوچھ لیں، وہ صبح جاتا ہے اور دوپہر کے وقت گھر سے واپس آتا ہے، کھانا پینا کھا کر پھر وہ جناب ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے،
شام کو واپس پڑھ کے آتا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ کے دین کی فکر ہے، اور کیا اللہ کی رحمتیں ہم پہ نچھاور ہوں گی۔ اس دوران اس دور کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی اپنی ساری زندگیوں کو اللہ کا دین حاصل کرتے کرتے گزار دی۔ ماضی قریب کی مثال دیتا ہوں، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، گجرانوالہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، یہ نبینا عالم ہے، زمانہ طالب علمی کے اندر یہ پیدائشی طور پہ نبینا تھی۔ یہ ایک مدرسے کے اندر چلے گئے پڑھنے کے لیے، وہاں داخلے ہو گئے بچوں کے، اب کچھ جگہ نہیں ہے بچوں کو مزید رکھنے کی، کیونکہ کھانا مخصوص ہوا کرتا تھا۔ آج تو اللہ کی رحمت ہے، صبح شام دوپہر کھانے پکتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں اپنے ابا جی کو کہ کھانا کبھی کبھار تو کئی دن گزر جاتے، کھانا نہ ملتا، پتے کھا کھا کے گزارا کیا جاتا تھا۔ اور یہ چلے گئے، کہا کہ میں نے بھی داخل ہونا ہے۔ استادوں نے کہا اب تو جگہ نہیں بچی، اب ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ پہلے بھی نبینا تھے اور جگہ تو ویسی نہیں تھی، بہانہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھانے کی فکر نہ کریں، میں خود اپنے کھانوں کا بندوبست کر لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر رہو اپنی مرضی کے ساتھ، ہم کھانے کے ذمہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نبینا طالب علم نے جو بقیہ 30 طالب علم تھے ان سے کہا کہ یار جب تم کھانا کھا لیا کرو، ایک ایک لقمہ اپنی برتن میں بچا لیا کرو، میں اس کو کھا لیا کروں گا۔ اللہ کی قسم زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ ساری زمانہ طالب علمی کی زندگی لوگوں طلبہ کا بچا بچا کھانا کھا کر علم حاصل کرتے رہے، اور وہ دن بھی اللہ نے دیا پورے گجرانوالہ شہر کے اندر ان جیسے ہم پلہ کوئی عالم نہیں تھا۔ جب وہ گئے ہیں آج تک ان کا خلاف اس گجرانوالہ کے اندر پورا نہیں ہو سکا۔ یہ طالب علم معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے ہیں۔ علم انسان کو اللہ کے ہاں بھی بڑا متبرک بنا دیتا ہے، انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اس قدر عزتوں والا بن جاتا ہے کہ ایک دنیا دار شخص کے مقابلے میں اس کی حیثیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کا طالب علم حاصل کرتے کرتے عالم بن جاتا ہے تو فرمایا اس آدمی کی مثال عام لوگوں پر ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے میری فوقیت عام لوگوں پر ہے، یعنی کہاں نبی کا درجہ کہاں عام امتی کا درجہ۔ اس لیے فرمایا کہ اس عالم کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے میری فضیلت عام لوگوں پر ہے، عالم کی فضیلت بھی عام لوگوں پر اس طرح ہو جاتی ہے۔ تو صاحبوں علم کو حاصل کرو، یہ درس و تدریس، یہ دروس اور جمعے کے خطبات یہ بھی ایک درس سیکھنے کا، علم سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں ان سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لیکن میں درخواست کرتا ہوں آج کل موسم ہے داخلوں کا مدارس کے اندر، تو اپنے بچوں کو مدارس کا داخلہ دے کر دیں، دین کا علم ان کو دیں۔ یہ ایسا علم ہے کہ انسان مر بھی جاتا ہے لیکن جن کو وہ علم سکھاتا ہے یہ قبر کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ یہ قدرتی طور پر فطرتی طور پر صدقہ جاریہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ انسان کم از کم جو بنیادی علوم ہیں دین کے، عقیدہ توحید کو سیکھے، عقیدہ جہاد ہے اور نماز کی جو بنیادی طریقہ کار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہیں ان کو سیکھیں۔ آج ہمیں اگر میں کسی نوجوان کو کھڑا کر دوں تو میں حقیقت سے میں یقین سے کہتا ہوں اس کو صحیح طور پر غسل کا طریقہ بھی نہیں آئے گا، غسل کیسے کرتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم سب کچھ سوچنے اور سمجھ کے باوجود بھی ہم میدان عمل کے اندر نہیں آتے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو آگے لانا ہوگا تاکہ وہ دین کے علم کو سیکھ کر جو ہے آگے بڑھ کر آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔